نماز تین قسم کی ہے، ایک نماز صورت ہے، ایک نماز حقیقت ہے، ایک نماز عشق ہے۔ نماز صورت ہر آدمی پڑھ سکتا ہے، اس کو پڑھنا کوئی کمال نہیں ہے۔ 72 فرقے والے بھی نماز صورت پڑھتے ہیں، سکھ جاسوس بھی نماز صورت پڑھا کے چلے گئے، اور جس کو سکھ جاسوس بھی پڑھ لیتا ہے اس نماز کا کیا اعتبار ہے؟ نماز صورت کیا ہے؟ قرآن مجید فرماتا ہے کہ ان نمازیوں کے لیے تباہی ہے جو نماز حقیقت سے بے خبر ہیں، ان کی نماز دکھاوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو فرمایا قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ آپ نے آمین کہا، آپ نے لوگوں کو کہا کہہ دو اللہ ایک ہے۔ جنہوں نے آمین کہا مسلمان ہوئے، جنہوں نے نہیں مانا کافر رہے، جنہوں نے ہیل و جد کری منافق ہوئے۔ اب جب تم نماز پڑھتی ہو تو تم کس کو کہتے ہو؟ روز کہتے ہو کہہ دے اللہ ایک ہے۔ تم اپنے دل کو کہتے ہو کہہ دے اللہ ایک ہے، وہ جواب دیتا ہے گھر میں آٹا ہی نہیں ہے۔ پھر کہتے ہو اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ کہتا ہے بیوی بیمار ہے۔ منافقت کر رہا ہے نا، مان ہی نہیں رہا۔ پھر تم نے کہا لام یلد ولم یولد، اس نے کہا ڈیوٹی سے لیٹ ہو گیا ہے چل۔ کافروں کی زبان اقرار نہیں کرتی، منافقوں کے دل تصدیق نہیں کرتے، اور فاسقوں کے جسم عمل نہیں کرتے۔ بتاؤ تمہارا دل تو منافق تھا، اب منافق دل کی نماز کیسے ہوگی؟ قرآن مجید فرماتا ہے کہ یہ نماز دکھاوا ہے۔ دکھاوا کیسے ہے؟ خشوع خضوع سے مسجد میں کھڑا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ بڑے خشوع خضوع سے نماز پڑھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ عملوں کو دیکھتا ہوں، نہ شکلوں کو، نہ تیری داڑھی کو دیکھتا ہوں، نہ تیرے سجدے کو، میں تیرے قلب اور نیت کو دیکھتا ہوں۔ جس کو اللہ دیکھتا ہے اس میں دنیا، شیطانی خیال، کاروبار، اور جس کو دنیا دیکھتی ہے اس میں اٹینشن کھڑا ہوا ہے۔ یہ نماز دکھاوا ہے، بھلے آپ گھر میں اکیلے پڑھیں پھر بھی یہ نماز دکھاوا ہے۔ یہ نماز تباہی بھی ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ تباہی بھی ہے۔ تباہی کیسے؟ 5 وقت کا نمازی تھا، ایک نیکی فائل پہ لکھی گئی، لیکن تھوڑا سا تکبر دل میں بھی آیا کہ میں نے جماعت سے نماز پڑھی۔ دل خالی ہے، نیکیاں کر رہا ہے، فائل میں لکھی جا رہی ہیں نیکیاں، لیکن دل میں تکبر، حرص، حسد آ رہا۔ پھر کیا ہوا؟ ایک دن فائل نیکیوں سے بھر گئی، لیکن وہ سینہ تکبر، حرص، حسد سے بھی بھر گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے دیکھنا چاہا تو فائل کو نہیں دیکھتا ہے، وہ دلوں کو دیکھتا ہے۔ دلوں میں تکبر، حسد بھرا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بیزار ہو جاتا ہے۔ جب اس سینے میں تکبر آیا، تہجد بھی پڑھتا ہے لوگوں نے کہا، اور تکبر آیا، ایک دن بے نمازی کو دیکھا، بڑی حقارت سے دیکھا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں۔ اس وقت علم باطن کام آتا ہے، ورنہ اس کا ایمان ہی چلا جاتا ہے۔ علم باطن کیسے کام آتا ہے؟ جب وہ تکبر سینے میں آتا ہے تو سینے میں اللہ اللہ ہو رہی ہوتی ہے، اس تکبر کو باہر پھینک دیتی ہے۔ پھر تکبر آتا ہے سینے میں، وہ اللہ اللہ ہو رہی ہے، اس تکبر کو باہر پھینک دیتی ہے، اور وہ سینہ محفوظ رہتا ہے۔ ادھر جب تکبر کی انتہا ہو گئی، بے نمازی کو دیکھا، بڑی حقارت سے دیکھا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں، اور یہ نہیں پتا تکبر عزازیل کا خوار کا۔ عزازیل کو تکبر نے خوار کیا۔ اب سوچنے لگا کہ اس وقت روئے زمین میں میرے جیسا کوئی آدمی نہیں، لیکن کہتے ہیں کہ حضور پاک افضل بشر ہے۔ اب اس نے ساری سنتیں اپنا لی، ساری سنتیں جب اپنائی، اب کہنے لگا اب مجھ میں اور حضور پاک میں کیا فرق رہا، میرے بڑے بھائی کی طرح ہیں۔ جب یہاں تک پہنچا تو اس کا ایمان ہی چلا، وہ نمازیں اس کا ایمان ہی لے گئی۔ اس کو نماز صورت بولتے ہیں۔ اب نماز حقیقت کیا ہے؟
جس کے لیے مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ خاصان خدا کی نماز حقیقت ہے، عام لوگوں کی نماز صورت ہے. فرماتے ہیں کہ ہر شخص کو چاہیے کہ نماز حقیقت کی تلاش کرے. نماز حقیقت کے لیے تمہیں سب سے پہلی سنتوں کو اپنانا پڑے گا. تمہارا پہلا رکن وہ بھی کلمہ ہے. کلمہ افضل ذکر، کلمہ ذکر میں ہے، اور ذکر کے لیے حکم ہے اٹھتے بیٹھتے حتیٰ کروٹیں لیتے میرا ذکر کر. تمہارا قرآن مجید کا پہلا لفظ الف ہی ہے، اور الف سے اللہ ہی ہے کہ اللہ ہی اللہ کر. تمہاری جو پہلی سنت ہے، وہ جو مسلمان ہوتے تھے نمازیں تو بعد میں اتری بھائی، کئی سال بعد شب معراج ہوا نمازیں اتری. اس سے پہلے وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ ہر وقت ذکر اللہ ہی کرتے تھے. ہر وقت ذکر اللہ سے ان کے سینے منور ہو گئے. جب نمازیں اتری تو سیدھے سینوں میں گئی، حلقوں میں نہیں اٹکی، سیدھے سینوں میں گئی. اس کے لیے تمہیں سب سے پہلے اللہ اللہ سیکھنی ہوگی. دل کی دھڑکنوں کو اللہ اللہ میں لگانا ہوگا. پھر کوشش کرو گے کہ میں کام کاج کرتا رہوں اور اللہ اللہ ہوتی رہے. اس کو بولتے ہیں دستکار میں دل یار میں. پھر کوشش کرو گے کوئی اخبار رسالہ پڑھتا رہوں، اللہ اللہ ہوتی رہے، اس میں بھی کامیابی ہو جائے گی. پھر کوشش کرو گے نماز پڑھتا رہوں اور اللہ اللہ ہوتی رہے. اس وقت زبان کہے گی کہہ دے اللہ ایک ہے، دل کہے گا اللہ اللہ. زبان کہے گی اللہ الصمد، دل کہے گا اللہ اللہ. زبان اقرار کر رہی ہے، دل تصدیق کر رہا ہے اور جسم عمل کر رہا ہے. زبان ذکر مفصل میں اور دل ذکر مجمل میں. زبان دلیل سے منوا رہی ہے کہ کہہ دے اللہ ایک ہے، اور دل بغیر دلیل کے مان رہا کہ اللہ ہی اللہ. زبان کا تصرف ہے اور بی بی سی سے بولتے ہیں یہاں سنتے ہو، اور دل کا تصرف ہے یہاں گونجتا ہے عرش مولا والے سنتے ہیں. تمہاری نماز کو یہ دل عرش مولا میں پہنچائے گا. وہ نماز مومن کا معراج ہے. اس کے بعد پھر ولی کی نماز شروع ہوتی ہے جس کو نماز عشق بولتے ہیں. ایک دفعہ مجدد الف ثانی رحمت اللہ مسجد میں گئے، دیکھا ایک آدمی سو رہا ہے. سوچنے لگے شاید نماز پڑھ کے سویا ہوگا. پھر گئے، پھر بھی سو رہا ہے. آپ عصر سے مغرب تک مسجد میں رہتے، مغرب کی اذان ہو رہی ہے اور وہ سو رہا ہے. آپ کو بڑا غصہ آیا، جھنجھوڑا اٹھ، یا تو مسجد سے نکل جا یا نماز پڑھ. وہ فوراً اٹھا، وضو کیا. جماعت کھڑی ہونے والی تھی، بلند آواز سے کہا امام صاحب رک جائیں. امام صاحب رک گئے. اس نے فوراً نیتی 2 رکعت سنت وقت فجر. دیکھتے ہیں فجر کا سما ہو گیا. پھر اس نے ظہر کی نماز پڑھی، ظہر کا سما ہو گیا. پھر عصر کی نماز پڑھی، سورج واپس آ گیا. اس وقت اس نے کہا مجدد صاحب آپ تو صاحب نظر تھے، بہتر تھا مجھے جگانے سے پہلے میرا حال دیکھتے. میں تو اسی کے پاس تھا جس کی تم نمازیں پڑھتے ہیں کہ ان کے دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ میں تبدیل ہو جائیں. ذکر قلب کی اجازت لینا چاہتے ہیں. وہ قبلہ عالم سرکار شاہ صاحب کی آواز کے ساتھ اللہ اللہ پڑھتے رہیں، انہیں ذکر قلب کی اجازت ہو جائے گی. اللہ 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 لا الہ الا اللہ. اب تمام حضرات جو نئے آئے ہیں ان کو اجازت ہے، ذکر قلب ہے، وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے کی کوشش